صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ، نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العظيم. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منهم وأنتم معرضون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بجمع اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہ اعمال کو قبول کرتا ہے لیکن صرف متقین سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق میں جس نے تقوی اختیار نہیں کیا، جس نے تقوی کو پیشہ نہیں کیا اور وہ تمام اہداف جو قرآن مجید نے مختلف عبادتوں کے بتائے ہیں اس کو حاصل نہیں کیا جو کہ تقوی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسے شخص کے اعمال بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کروں گا۔ لہٰذا اس کے حصول کے لیے سب کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے جو اعمال جو قلیل اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول فرمائے۔ اس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا میرے اس موضوع سے جو کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے جاری ہے، اور وہ موضوع ہے ملا فیض کاشانی کی کتاب زاد السالک۔ اس میں انہوں نے ایسے شخص کے لیے جو اپنے آپ کو سالک کہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ کا مسافر کہتا ہے، اس کے لیے کچھ پوائنٹس جو کہ 25 نکات کی صورت میں انہوں نے بیان کیے تھے، ان میں سے تقریباً 15 پوائنٹس ہم نے کر لیے تھے اور آج 16واں پوائنٹ ہمیں کرنا ہے۔ کوشش کروں گا کہ میں آج اس کو ختم کر دوں۔ تو اس میں انہوں نے وہ احکام یا وہ چیزیں جو کچھ واجبات سے تعلق رکھتی تھیں، کچھ مستحبات ہیں اور کچھ اس میں اخلاقیات ہیں۔ اب جو سلسلہ بیان کیا ہے یہ اخلاقیات بھی ہیں اور مستحبات دونوں اس میں شامل ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں جو قصے اور جو تمہیں واقعات سناتا ہوں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم ان واقعات کو پڑھو قرآن مجید کے اندر اور دیکھو کہ قوموں کے زوال اور قوموں کے عروج کی وجوہات کیا ہیں، کس وجہ سے ان کے اوپر زوال آیا، کیا میں نے ان کو احکام دیے تھے، کن اخلاقیات کو اپنانے کا ان کو حکم دیا تھا۔ اگر وہی کام تم کرو گے اور ان اخلاقیات سے بے بہرا ہو جاؤ گے تو وہ ساری بستیاں جو ان قوموں کے اندر آئی تھیں، جو تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے ہو، تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں، ان میں سے کچھ قرآن مجید کے اندر تمہارے سامنے بیان کر دی گئی ہیں، وہ ساری چیزیں تمہارے سامنے پیش آئیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، وہ اگر کام کرو گے اور ان چیزوں سے نہیں بچو گے جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں جوڑی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قوم سے تعلق ہونے کی وجہ سے، ایک دین سے تعلق ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ قیامت کے دن بخش دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین بنائے، ان قوانین کے مطابق جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معیارات اور درجات دے گا۔ اسی سلسلے میں جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اخلاقیات کے بارے میں بنی اسرائیل کے جو قوم کی ان کو جو اس نے بیان کیے تھے اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اس میں فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خبردار خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ پہلا عہد جو کہ نبیوں کی تعلیم کا بھی حصہ ہے، جو لوگوں سے بھی پہلا عہد لیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس قدر شرک کی ممانعت فرمائی ہے، جس قدر توحید کے بارے میں تاکید فرمائی ہے، وہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں فرمائی۔ تقریباً 1/3 قرآن اللہ تعالیٰ کا جو ہے، بلکہ 1/3 کیا، ہر صفحے پہ آپ کو توحید سے متعلق کوئی نہ کوئی مطلب ملے گا۔ اسی طرح 1/3 قرآن تقریباً آخرت کے متعلق ہے، آخرت سے متعلق جو ہے قرآن مجید کے اندر اس میں آیات موجود ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خبردار خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور پھر اس کے بعد اخلاقیات بتانی شروع کی
جب خدا کی عبادت کا ذکر کر دیا تو پھر فرمایا اور اپنے ماں باپ قرابت داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں. کچھ چیزیں جو انسان پہ واجب ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں اخلاقی طور پہ جو ہے انسان کے اوپر واجب ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ اخلاقیات واجبات سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں. بعض دفعہ اخلاقیات جو ہے وہ احکامات کے زاویے سے اگر آپ اس کو نکاح کریں تو شاید ان کی کوئی اہمیت نہ ہو, شاید حرام اور حلال کے زمرے میں نہ آتی ہوں, لیکن ان کی نہ کرنے سے معاشرے کے اندر جو گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے, معاشرے کے اندر جو پستی پیدا ہو جاتی ہے, وہ حلال اور حرام پہ بعض دفعہ عمل کرنے سے زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی وہ اخلاقیات میں اتنے گر جاتے ہیں کہ وہ حلال اور حرام کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. تو اس لیے اخلاقیات ایک بہت بڑا پارٹ ہے اسلامی جسے کہتے ہیں تعلیمات کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ, ماں باپ قرابت داروں اور یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا, نمازوں کو قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا. لیکن اس کے بعد تم میں سے چند کے علاوہ سب منحرف ہو گئے. یعنی ہم نے ان سے یہ تمام باتیں کہی تھیں, لیکن ان میں سے بہت کم لوگوں نے اس پہ عمل کیا, بہت کم لوگوں نے ان حقوق کا خیال رکھا, اور اکثر اس میں سے منحرف ہو گئے. اور جب منحرف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا, انہیں کے ہاتھ پہ چھوڑ کے کہا کہ بس تم ہی لوگ ہو کہ جو اعراض کرنے والے ہو. اعراض یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری اختیار کرنے والے ہو, یعنی جو ان احکامات کو نہیں مانتا وہ پستی میں چلا جاتا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کے کرم کو دیکھتے ہوئے جو ان کے اوپر نازل ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے بنی اسرائیل کو چن لیا ہے, تو انہوں نے اپنے آپ کو چوزن پیپل سمجھنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم عمل نہ بھی کریں تو ہم چوزن پیپل ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور منتخب شدہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں. اگر تم چوزن پیپل ہونے کے باوجود اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کرو گے تو تم میری پھٹکار, جیسے کہتے ہیں نا پھٹکار والی قوم, یعنی تمہارے اوپر میں نے اپنی لعنت جو ہے وہ رکھ دی. لعنوا بما عملوا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پہ لعنت کر دی اس وجہ سے کہ جو عمل کیا کرتے تھے, انہوں نے اپنے عمل خراب کر لی. ان اخلاقیات پہ, ان احکامات پہ انہوں نے عمل نہیں کیا. یہ آیت حسن اخلاق اور قرابت داروں اور مختلف اس طرح کی باتوں کے بارے میں, نیک گفتار کے بارے میں ذکر کری, کیونکہ یہ ہماری موضوع سے متعلق تھی. آج جو 16ویں چیز, جو 16واں نقطہ جو ملا فیض کاشانی نے بیان کیا تھا, اس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. تو اس میں اسی چیز کا ذکر کیا گیا. اس میں فرماتے ہیں وہ کہ وہ شخص جو سالک الی اللہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم خوردن و کم خفتن و کم گفتن را شعار خود ساختن, یعنی کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی راہ کا مسافر ہے اس کو اپنا یہ شعار بنا لینا چاہیے. کیا؟ کم کھانا, کم سونا اور کم گفتگو کرنا. کہتے ہیں کہ ایک شخص جو زیادہ گفتگو کرتا ہو, زیادہ کھاتا ہو اور زیادہ جسے کہتے ہیں کہ بولتا ہو, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی لیڈر ہو سکتا ہے, کوئی پسندیدہ شخص ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے دنیا کے اندر, لیکن وہ ایک روحانی اور اسپرچول شخصیت نہیں ہو سکتا جس میں یہ 3 کوالٹیز پائی ہوتی ہے. جو بہت زیادہ بولتا ہو, محفل کی جان ہو, اور اس کے بغیر محفل کے اندر جو ہے وہ رونق نہ آتی ہو, یا وہ جو بس سوتا ہے تو بس وہ کہتا ہے کہ بس موت کے فرشتے مجھے آ کے اٹھائیں گے پھر سنا دیں گے. ٹھیک ہے, یا پھر وہ جو کھاتا ہے تو کہتا ہے کہ بس کھانا تو زندگی میں مزے کا ایک ہی دفعہ ملنا ہے, بعد میں پتہ نہیں زندگی رہ نہ رہے, اس لیے کھا پی کے گزار لو. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جانوروں سے اس کی مشابہت ہے, اپنی مرضی سے جو ہے وہ کھاتے ہیں اور کھاتے ہی رہتے ہیں. گائے کو آپ نے دیکھا ہوگا کھاتی ہے, بس کے سامنے غذا رکھ دو کچھ نہ کچھ جگالی اس میں سے کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی سونے والا بندہ ہو تو آپ نے دیکھے ہوں گے, وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھتا ہوں تو وہ سونے کی تھکن اتارنے کے لیے دوبارہ سو جاتا ہوں. تو اس طرح وہ 24 گھنٹے میں 17 گھنٹے سوتا رہتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ ایسا آدمی جس کو زیادہ سونا اس کی عادت ہو, جس کو زیادہ بولنا جو ہے جس کی عادت ہو, جو زیادہ جو ہے وہ کھانا اس کی عادت ہو, تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے سوائے ایک اسپرچول پرسن کے. اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں, بس میں ایک اشارہ کر کے اس کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک میں نے روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے, ایک مولانا امین علیہ السلام سے لی ہے, اور ایک روایت علماء میں سے جو بزرگان اہل سنت میں سے ایک عالم ہے ان کی لی ہے. سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے اس میں امام رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اذا ملئ البطن من المباح حمی القلب عن الصلاح. کہتے ہیں کہ زمانی کے شکم از مباح پر شود. مباح کہتے ہیں وہ کھانا جس کے بارے میں کوئی حکم نہ ہو, اس کا کھانا یا نہ کھانا برابر ہو. مباح ایسے کم کہتے ہیں جس کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہو. پانی پینا مباح عمل ہے, آپ پانی پیئیں یا نہ پیئیں مباح عمل ہے. لیکن اگر اسی کو آپ قربت اللہ کریں کہ میں اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اپنی جان کی حفاظت کا حکم دیا ہے اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق اپنی جان کی حفاظت کی پانی پی رہا ہوں, تو یہ عبادت میں شامل ہو جائے گا. مباح سے نکل کے وہ عبادت میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کسی سے کہیں پانی پینا کیسا ہے تو کہیں گے مباح ہے, پیو نہ پیو مرضی ہے تمہاری. ٹھیک ہے نا. تو رسول فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ مباح کام سے کوئی یعنی غذا تہیہ کی گئی مباح ہو کھانا اور اس کو اتنا کھا لیا جائے, تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں
کہ جب شکم وبا کھانے سے بھرا ہو، یعنی ایسا کھانا جس کے کھانے یا نہ کھانا برابر ہو، ایسے کھانے سے بھی اگر شکم بھر جائے تو ہوتا کیا ہے اس کا، وہ اصلاح کے معاملے میں اس کی آنکھیں کور ہو جاتی، کور یعنی اندھی ہو جاتی ہیں، یعنی وہ اپنی اصلاح کرنے کے معاملے میں اس کو سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی، بہت ساری چیزیں اس کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں جو اس کی اصلاح کے لیے ہوتی ہیں، لیکن وہ اتنا شکم پوری کی وجہ سے جو ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں زیادہ کھانا انسان کے بصیرت کو جو ہے وہ کور کر دیتا ہے، اندھا کر دیتا ہے. اس کے بعد مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلامتی بدن در کمی غذا و آب خوردن، کہ اگر بدن کی سلامتی چاہتے ہو، روح کی سلامتی کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو رسول اکرم نے فرما دی. بدن کی سلامتی کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ کم کھانا اور کم پینا سلامتی بدن کی، جسے کہتے ہیں کہ ضرورت ہے. سلامتی بدن کے لیے کم کھاؤ اور کم سو. اس کے بعد ایک مولا امیر المومنین علیہ السلام سے جو ہے وہ زبان کے بارے میں ایک روایت، بس مختصر پوائنٹس کی صورت میں آپ کو بیان کروں گا. ایک روایت کا ایک جملہ ہے، اس میں فرماتے ہیں المرء مخبوء تحت لسانہ، آدمی جو ہے، انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے. جب تک انسان خاموش رہتا ہے اس کے بارے میں کوئی اندازہ قائم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے. لیکن جیسے انسان زبان کھولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یا عالم ہے یا جاہل ہے یا جوکر ہے یا ایسی جو ہے وہ فضول کی باتیں کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو پتہ چل جاتا ہے انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. جب تک انسان خاموش رہتا ہے تو جیسا بھی انسان ہو اس کے بارے میں کوئی تصور قائم نہیں ہوتا، اس کو اچھا ہی تصور کیا جاتا ہے. لیکن جیسی زبان کھلتی ہے تو اب تصورات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اس کی اصل پہچان اور قدر و قیمت اس کی گفتگو سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کی زبان اس کی ذہنی اور اخلاقی حالت کی عکاسی کرتی ہے. یہ زبان اور شکم کے بارے میں دو روایات جو تھی. ایک علماء اہل سنت میں سے امام شافعی کا ایک قول آپ کے سامنے، قول کیا ہے ان کا ایک شعر ہے. امام شافعی کے بہت سارے اقوال آپ نے سنے ہوں گے کہ جس میں مولا علی سے محبت کے بارے میں ان کے شاعر بہت اچھے تھے امام شافعی. تو اس میں وہ ایک شعر کہتے ہیں بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی. کہتے ہیں کہ جو شخص اس کی پوری ان کی بیعت ہے پوری کہ ومن رام العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال. اس میں فرماتے ہیں کہ بلند مقاصد کے حصول کے لیے کوشش میں استقامت اور بے خواب راتوں کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی جو شخص بلند مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پھر سوتا نہیں ہے، اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ کم سوتا ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام سے بھی یا کسی دعا کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ طول الزمن و سحر اللیالی، یعنی انسان کو کچھ حاصل کرنے کے لیے طول الزمن یعنی طولانی زمانہ چاہیے اور راتوں کا جاگنا چاہیے. یعنی جو راتوں کو نہیں جاتا وہ کوئی بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا. اسی کو جو ہے وہ امام شافعی نے جو ہے اپنے اشعار میں ڈالا. کہتے ہیں کہ بلند مقاصد کے حصول کے لیے کوشش، استقامت اور بے خواب راتوں کی ضرورت ہے. جو لوگ سچی محنت اور کوشش کے بغیر عزت و ناموس کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ محض ناممکن کی تلاش میں اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں. یعنی جو یہ سوچے کہ بہت آرام طرف زندگی گزارے گا اس کے باوجود اس کو کوئی سکسیس مل جائے گی، کہتے ہیں وہ بے فضول کی اس میں ایک کوشش میں لگے ہوتے ہیں. یہ ایک 16واں نقطہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا. ایک سالک کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر کوشش کرے کہ جتنا حد تک کم کر سکے. کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے وہ کام، وہ کھانا، وہ سونا اور وہ بولنا اختیار کرے. 17ویں چیز میں اس کو بعد میں بیان کروں گا کیونکہ یہ تھوڑی سی طولانی ہے. میں پہلے باقی چیزیں بیان کروں تاکہ 25 ختم ہو جائے، پھر 17ویں چیز کو بیان کرتا ہوں موقع دیکھتے ہوئے. کہتے ہیں کہ 18ویں چیز قدری اذکار و دعوات و در خود ساختن و اوقات معینہ خصوصاً بعد از نماز فریضہ. کہتے ہیں ایک سالک کو چاہیے کہ کچھ اذکار یعنی کچھ ذکر، کچھ دعائیں، کچھ جسے کہتے ہیں مناجات اپنے لیے چن لے کہ اپنے روٹین کا اس کے حصہ ہوں، کہ اس کو نماز فجر کے بعد یا نماز ظہر کے بعد یا جب بھی اس کے پاس ٹائم ہو کوئی وقت معین کرے کہ اس میں وہ خاص ذکر کو ضرور انجام دے. مثلا صبح فجر سے پہلے یا فجر کے بعد جو ہے وہ اپنے لیے سوچ لے کہ مثلا دعائے ابو حفظہ سوالی پڑھنی ہے یا دعائے صباح پڑھنی ہے یا مناجات امیر المومنین پڑھنی ہے. کوئی بھی ایسی مناجات اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. اور کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے کسی نہ کسی ایسے ذکر کو اپنانا چاہیے کہ جس کو بار بار زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے وہ اس کے قلبی ذکر بن جائے. یعنی جب انسان زبان سے ذکر ادا کرتا ہے تو زیادہ دہرانے کی وجہ سے وہ اس کے ایک جسم و جان کا حصہ بن جاتا ہے. اسی لیے آپ جو نئے سائیکالوجی کے لوگ ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نئے جو لوگ ہیں اور مختلف جو روان شناسی اور انسان کی نفسیات کے متعلق بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کسی کام پہ آمادہ کرنا چاہتے ہو تو تم اپنے آپ پر لکھ کے لگا دو آئی کین ڈو اٹ.
میں یہ کر سکتا ہوں. کہتے اتنی دفعہ اس کو دیکھو, اتنی دفعہ اس کو دہراؤ کہ تمہیں کسی کام کے اگر نہ کرنے کے بارے میں شک بھی ہو نا تو خود بخود تمہارا دل اندر سے آواز دے کہ نہیں تم کر سکتے ہو, یعنی اپنے آپ کو یہ کہہ کے باور کراؤ. تو بعض دفعہ زبان سے کہنا آہستہ آہستہ دل میں اثر کرنے لگتا ہے. اسی لیے شاید یہ بہت سارے اذکار جن کے بارے میں کہا جاتا ہے 33 دفعہ قل اللہ, 33 دفعہ یا 1000 دفعہ الحمدللہ, یا تسبیح کے اندر کہا جاتا ہے اتنی دفعہ یہ چیزیں ریپیٹ کرو یا اتنے ذکر کو اس دفعہ کرو. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہو, بہت ساری وجوہات میں سے ایک علت اس کی یہ بھی رہی ہو, ریزن اس کا یہ بھی رہا ہو کہ بہت سارے دفعہ دہرانے کے دوران انسان ایک اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ ذکر اس کے قلب کا حصہ بن جاتا ہے. تو یہاں پر وہ مولا امام باقر علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان کی زبان پہ اکثر اوقات جو ذکر رہتا تھا اور جو ہمیشہ چاہے وہ کھانے کے دسترخوان پر ہوں چاہے وہ کسی کام کے سلسلے میں ان کے زبان پہ ایک ذکر رہتا تھا, اور ذکر کیا تھا لا الہ الا اللہ, یعنی اتنی زیادہ کثرت سے یہ ذکر کیا کرتے تھے. مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں بھی روایات میں ملتا ہے تاریخ کے اندر کہ بعض دفعہ جب وہ حجام کے پاس جاتے تھے اپنی مونچھیں اور داڑھی ترشوانے کے لیے, تو کہتے ہیں کہ حجام کو بار بار پرابلم ہوتی تھی کہ جب وہ ہونٹ ان کی مسلسل ذکر سے ہلتے رہتے تھے, تو کہتا تھا 2 منٹ کے لیے اپنے ہونٹوں کو جو ہے وہ روکے تاکہ میں مونچھوں کو جو ہے وہ تراش سکوں. تو یعنی ذکر مسلسل ان کی زبان پہ جاری رہتا تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں 19واں, صحبت عالم و سوال از او و استفتاء علوم دینیہ بقدر حوصلہ خود تامی توانت کے علمی بر علم خود بے افزائر. کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کا مسافر بنے تو کیونکہ وہ خود ان تمام علوم کو نہیں جانتا کہ جن کو جاننے کے لیے بہت زیادہ عمر لگانی پڑتی ہے, جس کے گہرائی میں جانے کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے, کئی سال اپنی زندگی کے بتانے پڑتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ علوم وہ معرفت اس علوم سے نکلی ہوئی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ کسی عالم کی صحبت اختیار کرے, کسی عالم کے ساتھ اپنی گیدرنگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے, تاکہ اس سے ہوگا کیا, اس سے ہوگا یہ کہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس کو دینی چیزیں پتہ ہوں, پھر اس سے یہ خواہش کرے کہ مجھے میرے دین کے امور میں آگاہ کرے, جو میرے لیے چیزیں بہتر ہیں وہ مجھے بتائے, کیونکہ وہ اپنے تجربات اور علم کی بنیاد پر اس کو اس طریقے سے بیان فرمائے گا کہ اپنی تمام مصروفیات کے اندر وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کاموں کے لیے وقت نکالے جو اس کے امور دینیہ اور اس کی روحانی تربیت کے لیے بہتر ہو. پھر اس کے بعد 20واں فرماتے ہیں کہ بمردم بے حسن ظن و مباسطت معاشرت کردن تبر کسی گران نہ باشد. کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اس تو مکارم الاخلاق, کہ ہم نے آپ کو مبعوث ہی اس لیے کیا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان مکارم اخلاق, خوش اخلاقی کو لوگوں کے درمیان رائج کریں. آپ بہترین اخلاقیات کے اندر درس دینے والے اور خود اخلاقیات کا منبع ہیں. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اکرم کو بعثت کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے, کہ آپ بہترین اخلاق کو لوگوں کے درمیان ترویج کریں. ترویج کرنے کا مطلب یہ تاکہ لوگ اس اخلاق کو اپنائیں, اور سب سے بہترین اخلاق اگر آپ کا ہوگا تو آپ کے اخلاق کو دیکھ کے لوگ اس اخلاق کو جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کریں گے. تو اسی بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو سالک اللہ ہے وہ اپنے اخلاق کو بہتر کرے تاکہ لوگ جب اس کے ساتھ گفتگو کریں تو کمفرٹیبل محسوس کریں. اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ نہ ہو کہ اگر میں اس سے بات کروں گا تو آگے سے جو ہے وہ مجھے سنائے گا, یا آگے سے اس کے ماتھے پہ بل پڑیں گے, یا آگے سے مجھے کچھ سننے کو مل جائے گا. تو اس طرح اپنے آپ کو خوش اخلاق لوگوں کے ساتھ کریں کہ لوگ آپ سے گفتگو کرتے وقت اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کریں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں 22واں نقطہ کہ بمردم بے حسن خلق و 21واں نقطہ کہ کہتے ہیں کہ صدق در قول و افعال را اشعار خود ساختن, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے جھوٹوں کو. ٹھیک ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعنت ہے جھوٹے لوگوں پر. اللہ تعالیٰ کو کس پسند نہیں ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی زندگی میں ایسا کوئی موقع آئے کہ بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ تو میں نے مذاق سے کہہ دیا تھا, وہ صرف بات کو بڑھانے کے لیے کوئی باتیں ایسی کرتے ہیں اور بعد میں کوئی سیریس ہو جائے تو کہتے ہیں سیریس نہ لو, یہ تو میں نے مذاق سے کہا تھا. یہ مذاق بھی اصل میں ایسا کہ جو کسی کے دماغ پہ اثر کر جائے اور جو کسی کے لیے تبدیلی کا باعث ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس مذاق کو بھی لوگوں کے سامنے نہ کرو, یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اپنے افعال کے اندر سچائی کو اپنا شعار بناؤ. پھر فرماتے ہیں 22واں نقطہ توکل برحق سبحانہ تعالیٰ در ہم امور, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا. توکل کیا ہوتا ہے کہ یعنی اپنی طرف سے انسان ساری کی ساری کوشش کرے اور پھر بھروسہ اللہ پہ کرے, نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے. کبھی بھی انسان کو نتیجے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے. جتنی بھی آپ تعلیمات اسلامی اٹھا کے دیکھیں, یہ تو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کی طرف سے یا ائمہ علیہ السلام کی طرف سے کی روایات ہمیں ملتی ہیں, اس میں یہی ملتا ہے کہ کوشش کرنا تمہارا کام ہے.
لیس للانسان الا ما سعى, تمہارا کام ہے کوشش کرنا, اس کے مطابق تمہیں مل جائے گا. نتیجہ تمہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا وہ اللہ پہ چھوڑ دو. نتیجہ اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں رکھا ہوگا تو نتیجہ مل جائے گا, اگر قسمت میں نہیں ہوگا تو نتیجہ تمہیں نہیں ملے گا. اس کے بعد 23واں فرماتے ہیں بر جفائے اہل و متعلقان صبر کرنا. یہ ہم سب کے لیے اور خواتین بہنیں ان کے لیے بھی ضروری ہے. کہتے ہیں کہ جفائے اہل و متعلقان, جو آپ کے نزدیکی لوگ ہیں, جو آپ کے گھر والے ہیں, بیوی کے لیے شوہر, شوہر کے لیے بیوی, بچوں کے لیے ماں باپ, ماں باپ کے لیے بچے, جو بھی نزدیکی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, جن کے ساتھ آپ کا روزانہ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, جن کے ساتھ آپ کی روزانہ کی گفت و شنید ہے, جو آپ کے اندرونی اور بیرونی دونوں حالات سے واقف ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی عزت نہیں کرتے. ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر آپ کی بہت عزت ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہو, لیکن وہ لوگ جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں, آپ کا میاں یا آپ کی بیوی یا آپ کے بچے یا آپ کے ماں باپ, وہ آپ کو بہت ڈیگریڈ کرتے ہو. کہتے ہیں اگر کوئی شخص صالح اللہ بننا چاہتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو تحمل کرے. ان باتوں کو, جو لوگوں کی باتیں اس کو تکلیف پہنچاتی ہیں, ہو سکتا ہے کوئی کرٹیسائز کرتا ہو سکتا ہے کوئی کنایتاً کوئی بات کرتا ہو سکتا ہے بیوی شوہر کو, شوہر بیوی کو اس طرح کی باتیں کرتا ہو کہ وہ اس کے دل کو توڑتی ہوں, وہ اس کو پست کرنے کے لیے کی جاتی ہوں, وہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے کی جاتی ہوں. لیکن کہتے ہیں کہ ایسا شخص ان تمام باتوں کو برداشت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاقے میں مسافر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے میں تمام باتوں کو معاف کرتا ہوں. تو اس کی مثالیں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں. کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تمام باتوں کو جو ان کے اوپر ظلم کیے گئے, جب فتح مکہ کے وقت جب پہنچے ہیں اور لوگ ڈر رہے تھے اور کانپ رہے تھے, وہ کفار اور مشرکین جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو قتل کیا تھا, یا جنہوں نے جنگ مسلط کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ, یا جنہوں نے رسول اکرم کے اوپر جو ہے وہ کانٹے اور اونٹ کی غلاظت ڈالی تھی, وہ ڈر رہے تھے کہ اب تو ہمارا قتل بالکل کنفرم ہے, یعنی اب ہم رسول کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتے, ہم نے تو اتنے ظلم کیے ہیں, ان کو چھوڑا نہیں کسی طریقے سے, تو اب تو ہماری زندگی بالکل اتمام پہ. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ آج کے دن میں تم سے وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کی تھی. کیا کی تھی؟ قرآن مجید میں وہ جملہ نقل کی ہے, لا تثریب علیکم اليوم, آج کے بعد تم پر کوئی گناہ نہیں, یعنی میں تمہیں معاف کر دیا, جو بھی تمہارا میری گردن پہ حق تھا میں نے وہ سب معاف کر دیا. یعنی اتنے بلند اخلاق کے مالک تھے. کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان کہتا ہے اللہ کے علاقے مسافر ہو, تو اس کو رسول کی اسی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے بہت بڑے حوصلے کے ساتھ, بڑے دل کے ساتھ لوگوں کی باتوں کو جو ہے وہ درگزر اور معاف کرنا پڑے گا. اس کے بعد آخری نقطہ یہ فرماتے ہیں کہ اوقات خود را ضبط کردن و در ہر وقتی از شبان روز وردی قرار دادن کے بے آن مشغول می باشد تا اوقات ضائع نہ شود. کہتے ہیں کہ اپنے اوقات کے اندر نظم و ضبط پیدا کرنا, یعنی اگر انسان اپنا کوئی وقت ضائع کرے تو وہ اس کے ہاتھ میں نہیں آتا. مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ابو ذر کو کہتے ہیں کہ اے ابو ذر, مال سے زیادہ اپنے وقت کی قدر کرو, کیونکہ مال اگر تمہارا ضائع ہو جائے تو مال کو تم دوبارہ حاصل کر سکتے ہو, لیکن اگر وقت تمہارا ضائع ہو جائے تو وہ تم دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے. مولانا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک روایت بھی ہے, نہج البلاغہ میں ہے, وہ کوٹیشن کی حکمت ہے, جس میں کہتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ بادلوں کی مانند ہے. وقت بادلوں کی مانند ہے, ایک دفعہ گزر جائے تو پلٹ کے واپس نہیں آتے. یعنی وقت انسان کا بہت سلو گزرتا ہے. بادل دیکھیں نا, آہستہ گزرتے ہیں, آپ دیکھتے رہتے ہیں بہت گھنٹے میں ایک بادل ادھر سے ادھر جاتا ہے, لیکن مولا اس کی تشبیہ دے رہے ہیں بادلوں کی کہ بادل آہستہ چلتے ہیں. آپ کو لگتا ہے وقت آہستہ چل رہا ہے, لیکن جب ایک دفعہ وہ گزر جاتا ہے آپ کے سامنے سے تو آپ کچھ بھی کر لیں اس وقت کو دوبارہ پلٹ کے نہیں لا سکتے. اس لیے وقت کی قدر کریں. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے علاقے مسافر کہتا ہے, وہ نظم و ضبط کے ساتھ زندگی کرتا ہے. اس کی زندگی میں صبح شام کے ہر اوقات کے اندر اس کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, کس ٹائم پہ اس کو کیا کرنا ہے, تاکہ کوئی وقت اس سے ضائع نہ ہو. اور وہ نقطہ جو میں نے آخر کے لیے رکھا تھا اس کو انشاءاللہ دوسرے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کروں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد کا واسطہ ہے محمد والے محمد کا. یہ امور جو ہم اتنے عرصے سے پڑھتے آ رہے ہیں اور یہ 25 نکات جو ملا فیض کاشانی نے ایک سالک اللہ کے لیے بتائے تھے, ان امور میں سے جتنی بھی ہم کوشش کر کے ان امور پہ پابندی کر سکیں, اے اللہ ان کی پابندی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ کے واسطے محمد والے محمد ہمارے گناہ کبیر اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ سب مسلمانوں پہ اور مسلمان حکومتوں پہ جو مشکلات آئی ہیں, اے اللہ ان مشکلات کو ان کے لیے آسان فرما. اے اللہ ظالم کو نیست و نابود فرما. اے اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا کہ جہاں جہاں مظلوم ظلم کا شکار ہے ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھ کر ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما. علماء کرام کی حفاظت فرما اور ان کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہمیں ناصر العوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر.
صل علی محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل علی محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وملائكك في بلادك اللهم صل علی محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ آج پہلے اپنے آپ کو تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام امور کو انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جو تقوی الہی کے حصول میں مددگار ہوں. یہ جو ہم تمام یہ نکات اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں اللہ پہلے کا شانی کے، یہ تمام وہ نکات ہیں کہ جو ایک شخص کو متقی بننے میں، ایک شخص کو تقوی کے حصول میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ان کا آخری نقطہ وہ کہ انہوں نے اس کو 17ویں نمبر پہ بیان کیا تھا، لیکن میں نے اس کو آخر کے لیے سے رکھا کہ یہ تھوڑا سا طولانی تھا، اس لیے میں نے کہا پہلے وہ سارے نکات آپ کے سامنے بیان کر دوں، آخر میں اس کو بیان کروں، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ اور جسے کہتے ہیں ہمارے مقتضائے حال ہے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری نقطہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہر روزی قدری از قرآن تلاوت کردن و اقلش 50 آیت بتدبر و تعامل و خضوع و اگر بازی از آن در نماز واقع شود بہتر است. کہتے ہیں کہ ایک مومن، ایک متقی، ایک سالک اللہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ وقت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے نکالے. یعنی قرآن مجید کی تلاوت، اور روایات میں وہ جملہ ملتا ہے، امام صادق کی روایت ہے کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ حد اقل 50 آیتیں روزانہ پڑھے. خالی پڑھنا معیار نہیں، یعنی اس کو سمجھ کے پڑھے. ٹھیک ہے، اسی کو انہوں نے اپنے نقطے میں ذکر کیا کہ حد اقل از 50 آئے میں تدبر و تعامل. کہتے ہیں 50 آیتیں کم از کم وہ تعامل اور تدبر کے ساتھ جو ہے وہ پڑھے، اور اس کے اندر خضوع بھی شامل ہو. اور اس میں سے اس 50 آیتوں میں سے اگر وہ بعض آیتیں نماز میں پڑھنا چاہے تو وہ نماز کے اندر پڑھے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ نمازیں جو نوافل یا مستحب نمازیں ہیں، ان کے اندر ضروری نہیں ہے کہ الحمد کے بعد جو دوسری سورہ پڑھی جائے وہ کامل پڑھی جائے. اس لیے آپ قرآن مجید کا کہیں سے بھی حصہ کھول کر ان کی کچھ آیات کو تلاوت کر سکتے ہیں. ہمارے اہل سنت برادران کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ نماز میں الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ اس کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کیونکہ وہ نماز ان کے ہر کوئی پڑھا سکتا ہے، اور ہر کوئی نماز ان کے جماعت سے پڑھتا ہے. تو کسی وقت کسی کو نماز پڑھانی پڑ جاتی ہے، ان کو کچھ نہ کچھ قرآن کے سوروں کی کچھ آیات کے حصے یاد ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ اتنا زیادہ سخت مرحلہ کیا ہوا ہے کہ کوئی نماز پڑھا نہیں سکتا، یہ شرطیں ہیں، لیکن اتنی بھی سخت نہیں ہے کہ کوئی اس پہ اتر نہ سکے. مسلمان ہونے کے اگر کوئی سچا مسلمان اور صحیح مسلمان ہے تو ساری شرطوں سے پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن ہم اپنے آپ کو مانتے نہیں کہ ہم وہ تمام شرائط پہ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو بہرحال وہ ابھی بات کی بات ہے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے اندر بھی قرآن کا کچھ حصہ پڑھے. اس لیے میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ جب وہ نماز شب پڑھیں یا نوافل پڑھیں تو قرآن مجید اب تو موبائل کے اندر موجود ہے، آپ کوئی بھی ترجمے والا قرآن اپنے سامنے کھولیں، کسی بھی سورہ کو آپ انتخاب کریں. ٹھیک ہے، آپ نے فرض کے نماز شب میں 11 رکعت نماز پڑھنی ہے تو اس میں 8 رکعت جو شروع کے پڑھنے، تو آپ کسی سورہ کو اس میں ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. الحمد کے بعد 4 آیتیں، 8 آیتیں، 10 آیتیں، جتنا بھی آپ کے پاس نماز سے پہلے وقت ہو یا کوئی بھی مستحب نماز پڑھ لو، تو اس میں قرآن کو اس طرح پڑھیں جیسے انہوں نے بیان فرمایا. اس میں فرماتے ہیں کہ زمانے کی تیزی کی رفتاری کی وجہ سے ہم نے اکثر لوگوں میں تلاوت قرآن کا رجحان جو ہے وہ کم ہو گیا. اب ہم دیکھیں صرف نماز کے علاوہ ہماری تلاوت قرآن جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. یا رمضان آتا ہے یا کوئی خاص قرآن خوانی کسی کے ہوتی ہے تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں. اسی بارے میں یہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، قرآن مجید میں یہ تلاوت کے بارے میں، حق تلاوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. انہوں نے کہا نا کہ حق تلاوت ادا کرے، تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. کہتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں
ایسی تلاوت جو تلاوت کا حق ہے، حق کا تلاوت ہے، جو تلاوت کا حق ہے، اولئک یہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اس کے اوپر، یعنی اس کتاب پہ ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کرے، یعنی جو تلاوت قرآن مجید نہیں کرتا. انکار کرنے کا مطلب ہمیشہ نہیں ہے کہ قرآن کا انکار کرتا، نہیں، جو اس تلاوت کے حکم سے انکار کرے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یقیناً وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. امام صادق علیہ السلام سے کسی نے اسی آیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اسی آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا. جب یہ آیت آئی تو امام فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد، اب میں اس کے ترجمہ کر رہا ہوں خالی کیونکہ ٹائم میرے پاس بالکل کم ہے. فرماتے ہیں یہ لوگ یعنی حق تلاوت کے بارے میں کسی نے بتایا، پوچھا کہ کیا ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا حق تلاوت کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں وہ لوگ قرآن مجید کی آیتوں کی ترتیل کے مطابق تلاوت کرتے ہیں. ترتیل کے مطابق تلاوت کرتے ہیں یعنی صحیح طریقے سے اس کو آرام ترتیل یعنی آہستہ آہستہ سمجھ کے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. ایسے نہیں کہ الفاظ پڑھے آ رہے ہیں، ٹرین چلائے آ رہے ہیں کہ 20 منٹ میں سوالہ ختم کرنا ہے، پتہ نہیں چل رہا نہ سننے والے کو نہ پڑھنے والے کو کیا پڑھا، نہ ترجمہ سمجھ آ رہا ہے، نہ اس میں تدبر ہو رہا ہے، نہ اس میں تفقہ ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ قرآن مجید کی آیتوں کی ترتیب کے مطابق تلاوت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ان کے معنی کو سمجھتے ہیں. پھر تیسرا اسٹیپ ان کے احکام پر عمل کرتے ہیں، یعنی معنی کو سمجھتے ہیں، جب سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، جب سمجھیں گے تو عمل کیسے کریں گے. ان کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اس کے وعدے پر امید رکھتے ہیں، یعنی اپنے اطراف کے حالات اگر سختی والے حالات ہوں تو کہتے ہیں کہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدے جو قرآن مجید میں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے وعدہ اللہ ہو، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وعدہ کیا اس میں. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے پر امید رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو وعید سنائی ہے، وعدے اور وعید یعنی عذاب، کسی برے کام کی برے نتیجے کی خبر دینا وعید کہلاتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، پھر اس کی داستانیں سناتے ہیں اور ان کی مثالوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں. ان کے اوامر یعنی جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو بجا لاتے ہیں، اور ان کی نواہی یعنی جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے بچتے ہیں. یعنی حق تلاوت جب کہا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر، اس سے امام صادق نے کہا یہ مطلب اس کے اندر ہونے چاہیے، یعنی یہ سارے کام تم اس کے اندر کرو، اسے کہتے ہیں حق تلاوت. اور بعض کام جو ہم قرآن کی تلاوت کے عنوان سے کر رہے ہوتے ہیں، امام نے وہ گنوا دی کہ یہ تلاوت قرآن ہے ہی نہیں، یہ تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر دوں. یعنی امام صادق کی روایت کے بیچ میں روایت سے سنا رہا ہوں کہ مطلب یہاں مقصد سے میچ کریے. کہتے ہیں کہ انت تقرأ القرآن ما نہاکا، کہتے ہیں جب تم قرآن پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، تقرأ یعنی قرأت کرتے ہو قرآن کی، ان ما نہاکا فاذا لم ینہاکا فلست تقرأہ، کہتے ہیں کہ قرآن تو قرآن کی ایسی چیزیں پڑھتا ہے جو تجھے برائیوں سے روکتی ہیں، بس جب تو برائیوں سے نہیں روکتا تو اس کا مطلب ہے کہ تو قرآن پڑھتا ہی نہیں. یعنی وہ جو تمہارا پڑھنا ہے وہ ایسی زبان کی ایک ورزش ہے، وہ قرآن پڑھنا اللہ کے ہاں کاؤنٹ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو ہمیں ملتی ہے اور اس کو شرح نہج البلاغہ کے اندر ابن ابی حدید نے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اب اس امام کا وہ جملہ سنیے گا جو انہوں نے بتایا کہ حق تلاوت کیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ باللہ، امام صادق فرماتے ہیں اللہ کی قسم، تلاوت کا حق یہ نہیں ہے کہ اس کی آیات کو زبانی یاد کر لیا جائے، یعنی خالی حفظ کرنا حق تلاوت نہیں کہلاتا. اس کے حروف کو اچھی طرح ادا کیا جائے، یعنی تجوید بہت اچھی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق تلاوت ادا ہو گیا. پھر فرماتے ہیں اس کی سوروں کی تلاوت کی جائے اور قرآن اور یہ کہا جائے کہ میں نے 10 سوریں پڑھ لی اور 5 سوریں پڑھ لی اور میں نے اس کا حصہ پڑھ لیا اور اس کی میں نے اتنی منزلیں پڑھ لی. یہ کہ کتنی تعداد میں پڑھ لیا، 10 یا 5 اور دروس میں نے اس کے دے دیے، یہ حق تلاوت نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ان لوگوں نے تو حروف کو یاد کر لیا اور حدود کو چھوڑ دیا، یعنی انہوں نے الفاظ یاد کر لیے لیکن جو حدود اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود بیان کی تھی اس کے اندر کہ ان کو کراس نہیں کرنا، ان پہ انہوں نے عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے، جبکہ تلاوت کا حق ان کی آیاتوں میں تدبر کرنا ہے. خدا بند عالم فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولی الالباب، کہتے ہیں کہ اے رسول ہم نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا، یہ بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. اور ہمارے ہاں یہ تصور اس طرح سے تبلیغ کر کے بٹھا دیے گئے لوگوں کے ذہنوں میں، لوگ کہتے ہیں کہ ہر کتاب سمجھ آ سکتی ہے سوائے قرآن کے. یعنی ہمارے ذہنوں میں اتنی بری بات کسی طریقے سے بٹھا دی گئی شیطان کی طرف سے، کہتے ہیں ہم ہر کتاب سمجھ سکتے ہیں، اس میں ہم شک نہیں کرتے. لیکن نعوذ باللہ ہم ہر مصنف کو اللہ تعالیٰ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ تو اپنا مطلب سمجھا دیتا ہے پوری طرح، لیکن اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمیں اپنا مطلب نہ سمجھا سکے. ٹھیک ہے، تو ہم قرآن کے بارے میں اس فکر کا جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں کہ یہ فکر رائج کر دی گئی لوگوں میں، اور لوگ کہتے ہیں وہ قرآن جو 70 معنی ہیں، ہم جب آیت کا ترجمہ کریں گے کیا سمجھیں گے، کون سا معنی صحیح کون سا معنی صحیح ہے.
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو تمہارے لیے ظاہری معنی ہے وہ تمہارے لیے حجت ہے، تم اس کی لیئرز کو چیر کر اس کی گہرائیوں میں اترنا چاہو تو وہ الگ تمہارے لیے ہے، علم کی اپنے اضافے کے لیے تم اس کی گہرائیوں میں اترنا چاہو وہ پھر تعویل اور تفسیر اور تمام چیزیں بعد کی بات ہے، لیکن ظاہری معنی سب کے لیے سیم ہے، سب کو سمجھ آتا ہے اور سب اس سے ہدایت دے سکتے ہیں، کبھی بھی قرآن گمراہ نہیں کرتا۔ یہ ایک حق تلاوت کے بارے میں آخری نقطہ تھا جو فیض کاشانی نے بیان کیا، اور آخری چیز جو میں ایک دعا کی صورت میں، دعا ہے بلکہ آخری چیز کیا وہ دعا نقطہ ہے، آج کل کے حالات کی مناسبت سے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ جب رسول اکرم تمام طرف سے مایوس ہو گئے، اب ان کے آج کے حالات کا آپ خود ہی منطبق کر لیے گا، جب رسول اکرم تمام طرف سے مایوس ہو گئے اور تمام لوگوں نے مدد سے انکار کر دیا، اور جو دوست بھی تھے انہوں نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا، اور جو دشمن تھے وہ چاروں طرف سے باہم مل کر، جو آپس میں دشمن تھے لیکن رسول کی دشمنی کی وجہ سے آپس میں مل گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا مشکل کر دیا، اکیلے آپ زید کے ساتھ یا اپنے زید کے ساتھ ہی زید کے ساتھ طائف گئے، اور طائف اطراف مدینہ کا، اطراف مکہ کا ایک اسے کہتے ہیں نا سبب تھا، وہاں پہ جا کے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے پناہ دے دو، تم مجھے پناہ دے دو، تم مجھے پناہ دے دو، میری بات کو مان لو، میرا دین یہ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور سب نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو دھتکار دیا، کچھ نے بات سنے بغیر رسول کو دھتکار دیا، کچھ نے کہا کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، ہم آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے، یعنی اور صرف یہ نہیں کیا، جب رسول وہاں سے مایوس ہو کے جانے لگے، ان کی باتوں سے مایوس ہو کے نکلنے لگے، تو اپنے نوجوانوں کو، جو اوباش قسم کے نوجوان تھے، ان کو یہ کہا کہ جاؤ رسول کو ذرا استقبال کرو، انہوں نے پتھروں اور کانٹوں اور لکڑیوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ سنگباری کی، جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون جاری ہو گیا، اور خون جاری ہونے کے بعد رسول اکرم نے یہ دعا کی، یعنی وہ دعا میں آپ کے سامنے آج چاہتا ہوں کہ وہ دعا پڑھوں تاکہ یہ دعا ہمارے ذہنوں میں بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس دعا کو تمام مسلمانوں کے لیے ایک رنج، جب تمام طرف سے امیدیں ختم ہو جائے نا اور صرف اللہ سے امید ہو، تو اس طرح کی دعا مسلمانوں کو تمام کرنی چاہیے، جب دشمن چاروں طرف سے کفار جمع ہو جائیں، مسلمانوں کو گھیر لیں چاروں طرف سے، اور کوئی امید بظاہر نظر نہ آ رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول اور زید اکیلے رہ گئے، کوئی مددگار نہیں تھا، لیکن اس وقت رسول نے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھر رسول کو پناہ دلوائی، اور کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول کا راستہ کھولا، پھر مدینہ ہجرت ہوئی، سارے اللہ نے راستے کھول دی۔ فرماتے ہیں اللہم انی اشکو ضعف قوتی، میں ترجمہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اپنی بے چارگی اور بے سہارگی اور بے سر و سامانی اور لوگوں کے سامنے اپنی بے وقتی کا شکوہ کرتا ہوں۔ رسول اکرم شکوہ کرے، میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، اے اللہ انہوں نے میرے وقت نہیں چھوڑی، انہوں نے میری بات نہیں مانی، انہوں نے مجھے پس کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں تو کمزوروں کا رب ہے، اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے، تو مجھے کسی کے سپرد کرنے والا، کیا تو مجھے کسی کے سپرد کرنے والا ہے؟ اے اللہ نہیں، میں تیری سپردگی میں رہنا چاہتا ہوں۔ کسی ناشناس کو جو مجھ پر ظلم ڈھائے، یا اس دشمن کے جسے تو میرے معاملے کی باغ ڈور سونپ دے، اے اللہ تو تجھ سے میں امید نہیں رکھتا کہ تو میری باغ ڈور کسی دشمن کے ہاتھ میں دے دے گا، میرا توکل سے تیرے اوپر ہے۔ پھر فرماتے ہیں اے مولا اگر تو مجھ پر غصے میں نہیں ہے، اگر مجھے یہ بات باور ہو جائے کہ تو مجھ پر غصے میں نہیں ہے، تو مجھے سب قبول ہے، یہ سب بے اعتنائیاں، یہ سب ظلم، یہ سب مجھے ذلیل کرنا، مجھے رسوا کرنا، مجھے بے وقت کرنا، مجھے سب قبول ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ تو مجھ سے راضی ہے، مگر تیری عافیت مجھے زیادہ راس آتی ہے اے اللہ، لیکن میں چاہوں بھی نا تو میں تیری عافیت کو، جس میں تو نے مجھے عافیت و سکون میں رکھا ہے، مجھے وہ زیادہ راس آتی ہے۔ اگر تو نے میری چاہا ہے کہ میں اس مصیبت میں رہوں تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن مجھے تیری عافیت زیادہ راس آتی ہے۔ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ میں آتا ہوں، جس سے اندھیرے چھپ جاتے ہیں اور دنیا اور آخرت کے کام سنور جاتے ہیں، کہ میں تیرے غصے کی زد میں آؤں یا تیرے عذاب کا شکار ہو جاؤں، میں تیرے در پر پڑا ہوں، اے اللہ میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، میرا توکل سے تیرے اوپر ہے۔ آپ اس وقت سوچیں کہ کوئی مددگار نہیں تھا، جو مکے کے اندر کسی سے بولا کہ مجھے جو ہے پناہ دے دے، تو پناہ دینے پر کوئی تیار نہیں تھا۔ ایک شخص پہ معید بن عطاب کر کے اس کا کوئی نام تھا، اس کو پھر کہا کہ تم مجھے پناہ دو، اس نے کافر تھا حالانکہ، اس نے پناہ دی، جس کے بارے میں رسول اکرم نے کہا کہ اگر وہ زندہ ہوتا اور جنگ بدر میں جب جنگ احد میں جو لوگ قید ہوئے، جنگ بدر میں جو لوگ قیدی بن کے آئے، تو رسول اکرم سے قیدیوں کے بارے میں پوچھا، کہا کہ اگر وہ شخص جس نے مجھے پناہ دی تھی اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس کو معاف کر دیتا، اس کے صدقے میں ان تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا، یعنی اتنا اس کے رسول اکرم کے دل میں اہتمام تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں تیرے غصے کی زد میں آؤں یا تیرے عذاب کا شکار ہو جاؤں، میں تیرے در پر پڑا ہوں، جب تک تو راضی نہ ہو جائے تیرے بغیر کسی سے بچنے کی طاقت ہے نہ کچھ کر گزرنے کی قوت۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو مظلومین اس وقت گھر گئے ہیں، تمام کفار نے مل کر جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اے اللہ
اس ظلم سے، ان متکبروں سے اس کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں جہان اور مظلومان جہان کی حمایت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو ایک ساتھ جمع ہو کے دشمن کے مقابل میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا جو بزرگان دنیا سے جاتے ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جو نوجوان اور جو ہمارے حضرات اور مومنین مشکلات کا شکار ہیں، اے اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔